جس طرح امریکہ کو اندازہ نہیں تھا کہ افغان قالین اس قدر تیزی سے پیروں تلے کسک جائے گا، اسی طرح کسی اور کو بھی یقین نہیں تھا کہ اس طرح سے وقت سے پہلے پھسلنا شروع ہو جائے گا۔ CIA کا تخمینہ تھا کہ 30 سے 90 دن کی کھڑکی مل جائے گی، جس دوران افغانستان سے منظم اور جامع انخلا ہو پائے گا۔ یہ یقین اتنا پختہ تھا کہ بگرام کا سب سے اہم اور مرکزی اڈہ سب سے آخر میں چھوڑنے کے بجائے سب سے پہلے راتوں رات خالی کیا گیا، مگر جس ٹیڑھا کوٹا افغان آرمی کے بل پر ایک قدم اٹھایا گیا وہ آخری امریکی فوجی نکلنے سے پہلے ہی ساکت ہو گئی۔ اسی طرح پاکستانی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو گمان تھا کہ ڈیجیٹل دور کے اینڈرائڈ پسند طالبان نسل گزشتہ نسل کے برعکس اپنا نظریاتی وجود برقرار رکھتے ہوئے ہاتھ ہولا رکھے گی، لہٰذا قومی سطح پر صنفی و نسلی نمائندگی اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دینے کے وعدوں پر یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ طالبان بھی افغان ہیں، لہٰذا ایک کثیر نسلی افغان ڈھانچے کی اندرونی نزاکتیں ان سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ پر یہ تو جیدہ الوائی بھی جانتا تھا کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے افغانستان چھوڑا ضرور ہے، مگر خزانے کی چابی نیفے میں اوٹس کے لیے لے گئے ہیں۔ یہ تو اسلم کنکٹی کو بھی ادراک تھا کہ کیا دوست کیا دشمن، سب کی ایکس رے نگاہیں اس وقت طالبان کا ایک ایک قدم گن رہی ہیں۔ سب کو توقع تھی کہ دنیا دکھاوے کے لیے صحیح، مگر طالبانی کابینہ کی تشکیل کچھ یوں ہوگی کہ اس میں کم از کم ایک خاتون بھلے وہ مکمل پاپردہ ہی کیوں نہ ہو، ایک ممتاز تاجک چہرہ، ایک ازبک اور ایک ہزارہ ضرور شامل ہوگی، تاکہ طالبانی دوست باقی دنیا سے کہہ پائیں کہ افغان طبقات کی نمائندگی کے وعدے کی جانب ابتدائی پیش رفت ہو رہی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ نمائندگی اور بڑھتی جائے گی۔ مگر کابینہ کے ناموں سے اندازہ ہوا کہ طالبان کے دوست ابھی انہیں یہ سمجھانے میں ناکام رہے کہ نظریہ بھلے آسمانی ہی کیوں نہ ہو، لیکن کاروبار، حکومت و ریاست زمین پر ہی چلتی ہے۔ ڈرائیور کا تقویٰ و پرہیزگاری و سادگی سر آنکھوں پر، مگر گاڑی صرف پیٹرول کی زبان سمجھتی ہے۔ اب تصویر کچھ یوں بن رہی ہے کہ مغرب طالبانی حکومت کا معاشی گلا گھونٹنے کے درپے ہے اور طالبان ریاستی بقا کے لیے ناگزیر مصلحتی حکمت عملی اپنانے پر بھی تیار نہیں۔ اس کے نتائج جو نکلیں گے سو نکلیں گے، مگر ہمسائے ممالک کے لیے کچھ خطرہ ہے۔ جوں جوں دن گزر رہے ہیں، توقعات پر پورے نہ اترنے والے طالبان اور پنڈی اسلام آباد سے ہر توقع وابستہ کرنے والے مغربی دنیا کے مابین پاکستان سینڈوچ بنتا جا رہا ہے۔ ہم نے ہاتھی تو خوشی خوشی خرید لیا، مگر اسے کھلائیں اب کہاں سے اور سدائیں کیسے؟ کل تک ہمیں یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی کہ بے اقتدار طالبان اگر کسی کی سنتے ہیں تو وہ بس آپ کی بائی کی سنتے ہیں، لیکن اب با اقتدار طالبان جس طرح کا رویہ دکھا رہے ہیں، اس کے بعد یہ کہنے کو مجبور ہیں کہ وہ پہلے بائی کی سنتی تھی، اب بائی کی نہیں سن رہے ہیں۔ طالبان کو توقع ہے کہ چین، روس، خلیجی ریاستیں اور پاکستان افغانستان کی معاشی کشتی ڈوبنے نہیں دیں گے۔ پاکستان بھی مغرب کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان ڈوبا تو اکیلے نہیں بلکہ بہت سو کو لے کر ڈوبے گا۔ لیکن اس وقت امریکہ کی سب سے بڑی ترجیح چین کا اسٹریٹجک گھیراؤ ہے اور اسے گزشتہ ماہ کے لیے قابلی سبکی کے بعد اس بھی ثابت کرنا ہے کہ وہ اب بھی نمبر 1 ہے۔ چنانچہ کوئی بھی ایسا علاقائی بحران جس سے چینی مفادات پر ضرب پڑ سکتی ہو، امریکہ کو قابل قبول ہے۔ اب پاکستان جیسے ملکوں کے لیے چیلنج یہ ہے کہ انہیں آتیوں کی ناگزیر لڑائی میں کس طرح عدم استحکام اور دہشت گردی کے ممکنہ لہر سے خود کو سی پیک کو اپنے علاقائی و اسٹریٹجک اہمیت اور رسے پر اپنی معیشت کو بچانا ہے۔ اب تو عمران خان بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ طالبان کو وسیع تر نمائندہ حکومت کی اہمیت پر قائل کرنے کی کوشش کریں گے۔